کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظلوم تاجر کی مدد کا تاریخی واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اس ظالم سے میرے پیسے تو لے دو کوئی، عرش کا تاجر بے بسی کی تصویر بنا ہوا فریاد کر رہا تھا۔ وقت کے اس فرعون کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کسی میں نہ تھی، بلکہ بیمار معاشرے کی اکثریت کا حال تماش بین کا تھا۔ مظلوم تاجر بار بار ہر قبیلے کے سردار کے پاس جاتا، ان کی منت سماجت کرتا، ان کے آگے ہاتھ جوڑتا، ان کے پاؤں پکڑتا، مگر ان سرداروں کے کہکے تھمتے نہیں تھے۔ نہیں بھئی نہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑا سردار ہے، اس سے تو بس ایک ہی شخصیت ایسی ہے جو تمہیں تمہارے پیسے دلوا دے، ورنہ اس بستی میں ان کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں جو تمہیں تمہارا حق دلا سکے۔ مظلوم تاجر نے روتی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور پوچھا، مجھے اس مسیحا کا نام بتاؤ، میں ان سے جا کر عرض کرتا ہوں، ان سے مدد کی درخواست کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ میری مدد کریں گے۔ ان بدکماش سرداروں نے کہا، وہ سامنے بیٹھے ہیں، یہی ہے وہ شخصیت جو تمہاری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ عرش کا مظلوم تاجر بھیگی پلکوں کا بوجھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض گزار ہوا، حضور، مجھ پر اس مقدس زمین پر ظلم ہوا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خرید لیے ہیں، لیکن یہ ان کی رقم مجھے نہیں دیتا، میں مسافر بھی ہوں اور اجنبی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مظلوم مسافر کو ساتھ لیا اور ظالم ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ظالم ابو جہل باہر آیا اور جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مظلوم کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے لرزتی آواز کے ساتھ کہا، ابھی لا کر حاضر کرتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے مظلوم تاجر کی رقم اس کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف تماش بین اس انتظار میں تھے کہ ابو جہل رقم دیتا بھی ہو تو اب ہرگز نہیں دے گا، مگر یہ سارا منظر دیکھ کر تو وہ حیران رہ گئے اور ابو جہل سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ ہمارے لیے یہ بڑا تعجب خیز ہے۔ ابو جہل نے کہا، تم سب کے لیے بربادی ہو، میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے، اگر میں یہ رقم نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشائی کا یہ فیضان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ مصیبت میں مبتلا جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کی بھی فریاد سنتے، بولیاں سمجھتے اور ان کی امداد بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو عربی بولتے تھے مگر ساری زبانیں سمجھتے تھے کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، اسی لیے اونٹوں، چڑیوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر فریاد کی اور عطائیں پائیں۔ مزید فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام صرف چڑیوں، چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر و حجر، خشک و تر ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں، حضور حاجت روا مشکل کشا ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ پریشان حال اونٹوں، ہرنیوں اور چڑیوں کی داد رسی کے کئی واقعات محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہر شخص اپنی بولی میں حضور سے فریادیں کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا درمیان میں نہیں ہوتا، سب کی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سب کی فریاد پوری کرتے ہیں۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب زبانیں جاننے کا ثبوت۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔